تم اللہ کے ہو کر تو دیکھو، وہ سب کو تیرا نہ کر دے تو کہنا۔ اللہ تمہیں اسی سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری ہی من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے، اور پھر وہ بے بسی تمہیں کہیں سجدہ کرواتی ہے تو کہیں فریاد لے کر خالی جھولی پھیلاتی ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ناممکن بس تمہارے لیے بناتا ہے۔ پھر جب تم مانگنے کا سلسلہ نہیں توڑتے، تب وہ بھی دینے کے وسیلے بناتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے، اللہ خود تمہیں دعاؤں پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہ پر بہت پہلے سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو بس بہانہ ہوتی ہیں، بس پھر تمہارے ہاتھوں کی دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے کہ نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تمہیں تمہاری من پسند چیز واپس لوٹا کر تمہارے جسم میں نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہی تہجد کا سجدہ نصیب ہوتا ہے، جنہیں وہ اللہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ ان سے ملاقات کا انتظام تہجد کے ذریعے کرتا ہے۔ آدھی رات کو جب اللہ کی محبت اٹھا دے اور اللہ کے بندے تہجد کا وضو کرنے اندھیرے میں نکل پڑیں، تب سارے ڈر ختم ہو جاتے ہیں، بے سکون دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، کیونکہ وقت تہجد اللہ کے ساتھ ہونے والی سرگوشیوں کا نعم البدل کوئی نہیں جان سکتا۔ تہجد کے سجدے تو معجزوں کی راہ کو آسان بناتے ہیں، جو ناممکن لگے اسے بھی ممکن کر دینے کی امید دلاتے ہیں۔ جہاں دنیا تمہیں بے سکون کر دیتی ہے، وہیں تہجد کے سجدے ہی تمہارے سکون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ صبر کی حالت میں آنکھوں سے نکلنے والے بے بس آنسوؤں کو اللہ مزید بے بس نہیں رہنے دیتا۔ جب تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں ہے۔ تمہاری آزمائش تو بس اللہ کے کن کہنے تک ہے۔ اس نے تمہارے ہر ایک صبر میں گزارے لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہارے تڑپتے سجدوں کو۔ اس نے تمہاری ہر ایک فریاد بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ وہ راضی ہے تمہارے ہر ایک سجدے پر، تمہاری چاہ پر، تبھی تو دعا کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا۔ بس یقین رکھو اس کے رحمان اور قادر ہونے پر۔ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں۔ لا حاصل کو حاصل خود سے ہی سوچ لیا ہے، اللہ کا جواب تو ابھی آیا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہیں اتنا انتظار کرواتا ہی نہیں۔ دروازے ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ تم پکارنا بھول جاتے ہو، ورنہ اللہ تو ہمیشہ تمہاری پکار کے انتظار میں رہتا ہے۔ یہی تو وہ در ہے جہاں سالوں کے گناہوں کی پوٹلیاں جمع کر کے بھی لے جاؤ، آگے سے ٹھکرایا نہیں جاتا، دھتکارا نہیں جاتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا گناہ گار ہے، وہ تو دیکھتا ہے میرا بندہ ہے، چلو آنے دو۔ اور جب انسان گناہ کی حالت میں اللہ سے ملنے جاتا ہے تو اللہ کے عرش جھوم اٹھتا ہے اور وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ اللہ کو اپنا ہر ایک بندہ ایک سا محبوب ہوتا ہے، ویسے ہی جیسے ماں کو اپنی ہر ایک اولاد سے ایک سی الفت ہوتی ہے۔ کہ فرشتوں گواہ رہنا کہ آج میرا بندہ مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے، مجھے منانے آ رہا ہے، اور لکھ رکھنا کہ اس کے بدلے اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ میرے بابا کہتے ہیں، بیٹی اگر کوئی گناہوں کی حالت میں شرمسار ہو کر معافی کی طلب میں آئے تو اسے بنا سوچے معاف کر دینا، کیونکہ ہم اللہ سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ تو پھر کیسے تم کسی پر بہتان لگاتے ہو کہ یہ تو گناہ گار ہے، اس کی تو کوئی بخشش نہیں؟ ہو سکتا ہے اس کو تم برا سمجھتے ہو، گناہ گار سمجھتے ہو، وہ اللہ کو تم سے بھی زیادہ پیارا ہو۔ اور میں قربان جاؤں اپنے اللہ کی محبت پر، جو معاف کر کے پلٹ کر نہیں پوچھتا کہ اب دوبارہ تو نہیں کرو گے۔
ہر مشکل اپنے ساتھ ڈھیروں آسانیاں لاتی ہے، غم کی گھڑی بھی آخر گزر ہی جاتی ہے۔ کوئی مصیبت آئے تم پر تب بھی تم زبان سے وہی کہو جس سے اللہ راضی ہو۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہوتے ہو تو تمہاری رضا اس کی رضا بن جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے تو توکل رکھو، اس کا کن جب ہوتا ہے تو ہر کہانی بدل جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ہم خود ہی نہیں کرتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قدرت حالات ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کا ہونا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں ادھوری رکھ دی جاتی ہیں، کچھ راستے عین درمیان میں روک دیے جاتے ہیں۔ چیزوں کو ناممکن رکھ بھی لیا جائے پر انسان مکمل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ادھوری ہی مکمل ہوتی ہیں اور پا لینا ہمیشہ شرط نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی آپ کی تلاش کا حصہ بنی رہتی ہیں، موجود ہوتی ہیں پر ساتھ نہیں ہوتی۔ آپ انہیں اپنے قریب ہونے کے بعد بھی ڈھونڈتے رہتے ہو۔ ایسا تب ہوتا ہے جب آپ سفر میں ہوتے ہیں، جب راستے ادھورے ہوتے ہیں اور مکمل جب ہی کیا جاتا ہے، جب اللہ کی رضا ہوتی ہے آپ کو بھی اور راستوں کو بھی۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت میں افضل ترین صفت کیا ہے؟ رحم۔ تمہارے گناہ سمندر میں موجود پانی کی جھاگ جتنے ہوں یا تمہاری تکلیف آگ میں جلتی لکڑی جتنی ہو، تم جب رحم مانگو گے تمہیں تب رحم ضرور ملے گا۔ اس کے رحم کرنے کی بہت سے انداز ہیں، کبھی کچھ دے کر رحم کرتا ہے تو کبھی کچھ لے کر رحم کرتا ہے۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ پاک کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو وہ تمہیں سجدوں میں سنبھال دے گا۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر، تب وہ معجزوں کی راہ ہموار کر دے گا۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، تب وہ تمہاری ادھوری خواہشات کو بھی مکمل کر دے گا۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی رضا میں ڈھونڈو گے، تب وہ تمہیں بہترین سے نواز دے گا۔ اللہ تمہیں ہر اس رنگ میں ملے گا جس میں تم اسے تلاش کرو گے۔ جب بندہ اللہ کی رضا میں راضی ہو کر اس کی محبت کی تلاش میں نکلتا ہے تو مشکل سے مشکل راستہ بھی آسان بننے لگتا ہے۔ ہر چیز اللہ کی محبت کی گواہی دینے لگتی ہے۔ دل بار بار ہر بے سکونی میں اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ تمہارا رب ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، بس وہ آزماتا ہے کبھی کچھ دے کر اور کبھی کچھ لے کے، لیکن کبھی بھی اپنے بندے کے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ جب بندہ بے بس ہو کر اپنے رب کی تلاش میں نکلتا ہے، تب اللہ ہی ہے جو اپنے بندے کو سنبھال کر اپنی محبت کا پتہ دیتا ہے۔ جب بندہ رات کو اٹھ کر اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، تب اللہ ہی ہے جو اپنے بندے کی ہر تکلیف کا جواب دیتا ہے۔ جب بندہ سجدوں میں رو رو کر اپنی تکلیف بیان کرتا ہے، تب اللہ ہی ہے جو سجدوں میں پڑے بندے کو سکون دیتا ہے۔ جب بندہ دنیا کی ہر شے سے بیزار ہو جاتا ہے، تب اللہ ہی ہے جو بندے کو اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ وہ رب کسی حال میں بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میرا رب اندھیرے سے ہی اجالے نکالتا ہے، وہ تمہاری ہمت سے زیادہ تمہیں تکلیف نہیں دیتا۔ اگر وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہی تو تمہیں تکلیف میں خود کا پتہ دیتا ہے تاکہ جب تم تھک جاؤ اور جب دنیا تمہیں بے سکون کر دے تو تم راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو مناؤ۔ یقین رکھو وہ آزمائشیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں جو تمہیں تمہارے رب کی محبت کا پتہ دیں۔ اگر اس نے تمہیں خالی ہاتھ ہی لوٹانا ہوتا تو وہ تمہیں دعا کی توفیق ہی کیوں دیتا؟ اگر اس نے ان آنسوؤں کی لاج نہ رکھنی ہوتی تو وہ تمہیں اپنے در کا پتہ دیتا ہی کیوں؟ اگر اس نے تمہیں ٹھکرانا ہی ہوتا تو کیوں بار بار یقین دلاتا کہ مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا؟ اور اگر اس نے تمہیں تنگی و آزمائش میں ہی مبتلا رکھنا ہوتا تو وہ بار بار یہ وعدہ کیوں کرتا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بس ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہی تہجد کا سجدہ نصیب ہوتا ہے، جنہیں وہ اللہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔